إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد قاف والقرآن المجيد بل أجيبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی شان و شوکت عظمت و جلالت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری دنیا کا خالق مالک پالنہار ہے دنیا کی تمام تر طاقتیں دنیا کی تمام تر قوتیں اسی کے قبض قدرت میں ہیں عزت دینے والا عزت سے دور رکھنے والا اولاد دینے والا اولاد سے محروم رکھنے والا زندگی دینے والا موت دینے والا دنیا کی تمام تر آخرت کی تمام تر طاقتیں اسی کے قبض قدرت میں بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا حاضرین اکرام حاضرین جمعہ نوجوانان اسلام اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں میں نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ اردو کے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے دینی علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کو حاصل کرنے کے دنیا کے فائدے کیا ہیں اور آخرت میں اس کے کیا فائدے ہیں میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے بتانے کی پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی اور یہ بات کہا تھا میں نے آپ کے سامنے آئندہ اگر
آئندہ جمعہ میں اسی موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو، بولنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے اور سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں نے پچھلے جمعہ میں یہ بات بتایا تھا کہ اسلام کی سب سے پہلی وحی جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا وہ ہے اقرا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس لفظ کے ساتھ، جس ورڈ کے ساتھ نبی بنایا، رسول بنایا، وہ ہے لفظ اقرا، یعنی تعلیم اور تعلم، پڑھنا اور پڑھانا۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا مقام اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو سب سے پہلے تعلیم اور تعلم کی حکم دیا ہے۔ نمازوں کی پابندی، نمازوں کی عبادات اور اسی طریقے سے حج و عبادات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں فرض کیے گئے، لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ورڈ اور جو لفظ سکھایا ہے وہ اقرا ہے۔ اس تعلیم کی اہمیت اور مسلمانوں میں تعلیم کا کیا مقام اور مرتبہ تھا اور ہے، اس آیت سے ہم اندازہ لگایا جا سکتے ہیں۔ اور اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جس نبی کو، جس امت کو لفظ اقرا کے ذریعے سے، لفظ تعلیم کے ذریعے سے یہ نبی بنایا گیا ہے اور اس کو امت محمدیہ بنایا گیا ہے، لیکن آج وہ امت تعلیم سے کتنا دور نظر آتی۔ آج ہم مسلمان ہیں، بڑے زور سے ہم نام رکھ لیتے ہیں، عبداللہ و عبد الرحمن ہمارا نام نظر آتا ہے، بہت سارے اچھے اچھے نام ہم نظر رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں نہ دین کے بارے میں کچھ معلومات ہے، نہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہمارے پاس ہے، مطلب ہمیں نام کے مسلمان نظر آتے ہیں، ہمارے پاس دین کا کوئی مسئلہ، کوئی علم نہیں رہتا۔ حاضرین اکرام، اس کے علاوہ یہ علم والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو علم دیتا ہے اس کا دنیا میں کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک علم غلام کے پاس آ جاتا ہے، ویٹر کے پاس آ جاتا ہے تو اس کا کیا مقام و مرتبہ بدل جاتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کو علم دیا ہے اس کو علم کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے کی طرف نکلتا ہے، اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو ایسے طالب علموں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین ایسے بچوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو بچے اور بڑے آدمی یا مرد و خواتین جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یلتمس فی علما سہل اللہ بہ طریق الی الجنہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، گویا کہ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علم یہ انسان کو موت کے بعد بھی برابر فائدہ دیتا ہے۔ میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا صدقہ جاریہ کے طور پر۔ ایک صدقہ جاریہ، اگر کوئی انسان مسجد بنا دیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی علم سکھا دیا ہے، کوئی پڑھا دیا ہے، قرآن مجید کو سکھا دیا، اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اس کے کوئی بھی شاگرد ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا دین کے کسی مسئلے پر عمل کر رہے ہیں، اس عالم کو باقاعدہ اس کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ولد صالح يدعو له، نیک اولاد ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو نیک اولاد دیا ہے، والدین کے گزر جانے کے بعد نیک اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے دعا بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ
یہ بھی بتایا تھا کہ علم نفل عبادات سے بہتر ہے، اور دلیل یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جو مجلسیں تھیں، دو گروپ تھے، ایک نفل عبادات میں تھا اور دوسرا قرآن مجید سیکھ رہے اور سکھا رہے تھے۔ ایک قرآن مجید کو سیکھنا، پڑھنا ایک کام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دونوں گروپوں کو دیکھا، اور ان میں سے جہاں تعلیم ہو رہی تھی، جہاں قرآن مجید سیکھ رہے اور سکھائے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ گئے اور کہا کہ میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں یہاں بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ نفل عبادات سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تھیں۔ آج کے درس میں اقوال سلف کی روشنی میں علم کی کیا اہمیت ہے، علم کا کیا مقام ہے، اور انسانی زندگی میں علم کی کیوں ضرورت ہے، کیوں مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، بالخصوص شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم، احکام و مسائل کا علم مجھے اور آپ کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ہم ایک صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتے ہیں۔ علم کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، العلم خیر من المال، یہ علم مال سے بہتر ہے۔ العلم خیر من المال، یہ علم مال سے بہتر ہے، اور علم یہ تمہاری حفاظت کرتی ہے، گناہوں سے حفاظت کرتی ہے، تمہیں برے کاموں سے روکتی ہے، گناہوں کے کام سے روکتی ہے، اور جبکہ مال کی حفاظت کو انسان کرنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس مال ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اس کو 24 گھنٹے ٹینشن لگی رہتی ہے کہ کب کون سا مال کہاں ضائع ہو جائے، کون سے مال پر قبضہ ہو جائے۔ اس وجہ سے علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں، العلم حاکم، جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہوتا ہے، وہ لوگوں پر حکومت کرتا ہے، وہ لوگوں پر اپنی حکومت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس کا مال ہوتا ہے، مال لوگوں پر حکومت کرتا ہے، مال لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ مال کے ذریعے سے کئی کام کرائے جاتے ہیں، مال کے ذریعے سے کئی غلط کام کیے جاتے ہیں، صحیح کام بھی کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علم کے ذریعے سے ایک انسان کو حکومت حاصل ہوتی ہے، ایک حاکم بن جاتا ہے، وہ حکم چلانے والا بن جاتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے اس کے پاس مال، وہ مال کے ذریعے سے دوسروں پر حکومت کرتا ہے۔ حضرین اکرام، اس کے علاوہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں، العلم افضل من الصائم والقیام والمجاہد۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا نفل عبادات سے افضل ہے، نفل روزوں سے افضل ہے، نفل جہاد سے بہتر ہے۔ یہ علم کا مقام ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ علم کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ انسان کو کھانا پینا دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اس کو حاجت پڑ سکتی ہے۔ کبھی انسان صبح میں کھا لیتا ہے، اگر ظہر میں نہ کھائے تو چل سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان ظہر میں کھا لے، رات میں کھائے یا نہ کھائے چل سکتا ہے۔ اگر رات میں کھا لے، صبح ناشتہ کرے یا کرے نہ چل سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو یاد رکھو انسان سب سے بڑا خسارے میں، اس کو تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، کون سے راستے پر جانا چاہیے، کون سے راستے سے رکنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں انسان علم کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ علم کے محتاج ہیں۔ اس لیے ایک آدمی کو دن میں کھانے پینے کی 1 یا 2 مرتبہ ضرورت آ سکتی ہے، لیکن علم کی حاجت انسان کو دن میں 24 گھنٹے علم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، نمازوں کی پابندی کا طریقہ، یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو علم کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تمام ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ آگے بیان فرماتے ہیں، علم کے پیاس کبھی نہیں بجھتی۔
اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے، اگر کسی کے پاس کچھ معلوم ہو جاتا ہے، کچھ آیتیں یاد کر لیتا ہے، کچھ حدیثیں یاد کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہو گیا ہوں، میرے پاس علم آ چکا ہے، مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں کام کروں گا، اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو یہ حدیث، یہ قول یاد رکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، جن کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ دو بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ آگے بیان فرمایا ایک علم کا بھوکا علم حاصل کرتا ہے تو اور حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے، اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کا ایک بھوکا، اس کو دنیا مل جائے تو دوسری دنیا کی فکر میں رہتا ہے، اس کو دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں اور حاصل کرنے کی تڑپ میں لگا رہتا ہے۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتے۔ ان میں سے ایک علم حاصل کرنے والا اور دوسرا دنیا کا پجاری، دنیا کا طلبگار، جو اپنی زندگی میں کبھی بھی دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کبھی بھی ایسے دو لوگوں کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اور آگے علم کا مقام اور اہل علم کا مقام کیا ہے؟ ایک چیز ہے ایک علم، اور دوسرا ہے علم حاصل کرنا۔ وہ علم کا ایک مقام ایک الگ ہے، اور جس کے پاس علم آ جاتا ہے اس کا مقام بھی بدل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریعت میں جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا، حولن بالتراب، آخر میں صابن یا مٹی کے ذریعے سے اس کو دھویا جائے گا۔ کتا اتنا ناپاک ہے کہ جب وہ کسی کے برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ لیکن اگر یہی کتے کے پاس اگر علم آ جائے، قرآن کریم میں یہی کتے کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ایک مالک ہے اس کو کتا پالتا ہے، مالک کتا پالتا ہے، شکاری کتا پالتا ہے، اور اس کتا پالنے کے بعد اگر اس کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑتا ہے، تعلیم دے کر اس کو ادب سکھا کر شکار کے لیے چھوڑتا ہے، اس کتے کا شکار کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تعلیم دی گئی ہے، اس کو طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کو تربیت دی گئی ہے۔ لیکن یہی علم جب ایک کتے کے پاس آ جاتا ہے اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ پوری قرآن مجید پر آپ غور کریں، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے 2 کتوں کا ذکر قرآن میں کیا، 2 کتوں کا ذکر۔ ایک شکاری کتا، اگر معمول کتا کسی جانور کو، ہرن کو یا کسی اور چیز کو پکڑ لیتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، وہ شکار حرام ہے۔ لیکن جس کتے کو تربیت دی جائے، جس کتے کو علم دیا جائے، اگر اس کو علم دینے کے بعد جب اس کا مالک اس کو چھوڑتا ہے، وہ شکار کر کے لاتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ اور دوسرا کتا اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ علم کی وجہ سے انسان کے یا کسی بھی کا مقام بڑھ جاتا ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا بھی مقام بدل جاتا ہے۔ اصحاب کتا ہے، اصحاب کہف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ علم کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے اور آگے بیان فرماتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے زندگی کا ایک آخری وقت ہے، آپ مرنے والے ہیں، کل صبح آپ مرنے والے ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ اگر ہمیں پوچھا جائے، اگر ہمارے سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ کی کل روح پرواز ہونے والی ہے، آپ دنیا سے ختم ہو جانے والے ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، ہم فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں اتنا لینا ہے، ہم کاروبار کے تعلق سے یہ بہت ساری وصیتیں کرتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے، اگر کوئی آپ کو اطلاع دے دے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ آپ کی کیا حالت ہوگی؟ بیان فرماتے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں اس دن کو لوگوں کو علم دوں گا، لوگوں کو تعلیم دوں گا، لوگوں کو علم سکھاؤں گا، کیونکہ یہی علم کی وجہ سے میں مرنے کے بعد صدقہ جاریہ میں ہو سکتا ہے، مجھے صدقہ جاریہ میں مل سکتا ہے، ثواب مل سکتا ہے، اس لیے میں آخری دن بھی تعلیم اور تعلم کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ، جس کے پاس علم آ جاتا ہے،
جس کے پاس شریعت کا علم آتا ہے وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہم میں سے ہر شخص ان کے تعلق سے جانتا ہے، خاص کر رجب کے مہینے میں۔ امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک رات میں عبادت کر رہے تھے، عبادت میں، نفل عبادات میں، تہجد میں مصروف تھے۔ اچانک ایک گولا آیا، ایک روشنی کے طریقے سے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں نے تیری عبادات کو اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں نے تیری عبادات کو قبول کر لیا ہے اور تیری عبادات کو پسند کر لیا ہے، آج کے بعد سے تجھے عبادات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کون؟ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک آواز، ایک روشنی آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ میں نے تمہاری عبادتوں کو پسند کیا ہے، قبول کر لیا ہے، آج سے آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تو فرشتہ نہیں ہے، تو ابلیس، شیطان ہے۔ شیطان، تو ابلیس ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو اللہ رب العالمین نے پسند کر لیا تھا اور قبول بھی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن کبھی بھی عبادت کو معاف نہیں کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے آخری چند لمحات تک عبادت کرتے رہے، کسی پر بھی عبادت آخری تک معاف نہیں ہو سکتی، لہذا میرے اوپر کیسا عبادت معاف ہو سکتی ہے؟ لہذا تو شیطان، ابلیس ہے، تو میرے پاس سے دفع ہو جا۔ اس کے بعد خود لکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بعد میرا علم نے مجھے بچا لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی توفیق کے بعد، اللہ کی مدد کے بعد میرا علم نے مجھے بچا لیا۔ یہ علم کی وجہ سے کہ علم جس کے پاس آتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ انسان کے پاس سمجھنے کی، تمیز کرنے کی عادت آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ علم قیامت کے قریب اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے جیسے دن ختم ہونے کو ہیں، جیسے جیسے قیامت قریب آنے کو ہے، یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو، قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، جاہل لوگ عام ہو جائیں گے، زنا عام ہو جائے گا، اسی طریقے سے شراب پینے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، مردوں کی قلت ہو جائے گی، عورتیں کثرت سے زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار صرف ایک مرد ہوگا قیامت کے قریب۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح دوسرے حدیث میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب میرے اور آپ کے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے علم کو اٹھا لیا جائے گا؟ کیا یہ جو کتابیں ہیں، کیا اللہ رب العالمین قرآن مجید کو آسمان پر اٹھا لے گا؟ کیا حدیث کو آسمان پر اٹھا لے گا؟ یا اس طریقے سے جو بھی کتابیں ہیں، جو بھی بکس ہیں، کہ اللہ رب العالمین آسمان پر اٹھا لے گا؟ نہیں، بلکہ دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ عالموں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ علم کے پڑھانے والے، علم کے سمجھانے والے، علم کے سکھانے والوں کا ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ گمراہی میں چلے جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنے ذمہ دار بنا لیں گے اور ان سے علم حاصل کریں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، فتوے پوچھیں گے۔ نقصان کیا ہوگا؟ وہ بغیر کسی علم کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے وہ فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے بھی گمراہ ہوں گے۔ یہ علم کے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ حاضرین اکرام، بہت ساری باتیں علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ہے چیز رشک، دوسری چیز ہے حسد۔ حسد اور رشک میں بہت فرق ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر مال ہے یا میرے پاس کوئی ایسی چیز، یا مثال کے طور پر میرے پاس موبائل ہے، سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ امام صاحب کے پاس یہ جو موبائل ہے وہ ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔
یعنی سامنے والے کے پاس چیز کا ختم ہو جانا، چیز کا پوری طریقے سے ختم ہو جانا اور اس کا میرے پاس آ جانا، یہ ہے حسد۔ اور دوسرا ہوتا ہے رشک۔ رشک میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز اس کے پاس بھی ہو اور وہ چیز میرے پاس بھی ہو۔ ایسا رشک صرف دو چیزوں کے لیے جائز ہے، ایسا رشک صرف دو چیزوں کے لیے جائز ہے۔ کن کن لوگوں کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ دو آدمیوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ پہلے آدمی وہ اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا ہو اور اس مال کے ذریعے سے وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہو، مدارس کی خدمت کرتا ہو، مساجد کی خدمت کرتا ہو، بیواؤں کو کھلاتا ہو، مسکین کو کھلاتا ہو۔ اگر ایسا کوئی آدمی ہے، اگر کوئی ایسے آدمی کو دیکھ کر یہ خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ نے اس کو مال دیا ہے اگر وہ مال مجھے دے، اور جس طریقے سے وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اس طریقے سے میں بھی خدمت کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور دوسری چیز علم، جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، شریعت کا علم دیا ہے، کتاب و سنت کا علم دیا ہے، وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے۔ اگر کوئی اسے دیکھ کر یہ سوچتا ہے جس طرح وہ انسان دین کا کام کر رہا ہے، جس طریقے سے جس کے پاس علم ہے، اگر اس طریقے کا علم میرے پاس بھی آ جائے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں بھی اس طریقے سے کام کرنے والا بن جاؤں گا، دین کی خدمت کرنے والا بن جاؤں گا، لوگوں کو دین سکھانے والا بن جاؤں گا، لوگوں کو حدیث سکھانے والا بن جاؤں گا، لوگوں کو قرآن سکھانے والا، قرآن سمجھانے والا بن جاؤں گا۔ اگر کوئی انسان اس طریقے سے سوچتا ہے، اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ اور یہ رشک دو چیزوں میں جائز ہے۔ وہ ایک مال جس کو اللہ کے راستے میں انسان لینے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا علم جس کے علم آنے کے بعد وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ یہ دو لوگوں کو دیکھ کر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ حضرین اکرام، اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے، جہاں یہ علم کی اہمیت، یہ علم کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں دین کی باتیں ہوتی ہے، جہاں دین کی تعلیمات ہوتی ہیں، وہاں بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلے فائدہ یہ ہے کہ وہاں سکینت اور انسان کو سکون اور سکونت نازل ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ چار چیزیں اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے یا اس کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، تو وہاں پر سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں پر، ایسی مجلسوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو گھیر لیتی ہے، بھانپ لیتی ہے، وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ کن کی؟ دین کا علم حاصل کرنے والوں کی، دین کی باتیں سمجھنے اور سمجھانے والوں کی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے پاس جو لوگ ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کا ذکر ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو خود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جو انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے، دین کی باتوں کو سمجھتا ہے اور سمجھاتا ہے، ان کا ذکر اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے پاس اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سنتے اور سناتے ہیں، ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ
ہم نہیں پڑھ سکے تو کیا ہوا، اپنی اولاد کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی، دین کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کے احکامات کی تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ دین کی حقیقت کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بھی پریشان ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں جو بھی اچھی عبادتیں کی ہیں، نیک عبادتیں کیا ہے، اللہ رب العالمین ہماری ان نیک عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ رمضان کے بعد کی زندگی ہمیں اس طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ زندگی کے آخری لمحات تک تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو قرضہ لے کر مصیبت کے بوجھ میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تو غیب کے راستے سے ایسے راستے نکال دے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے قرضوں کو دور کر سکیں۔ اللہ ہمارے سے پہلے یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں، اللہ ان کے قبروں کو نور سے پر نور فرما۔ اللہ یہ گرمی کی تپش سے انسان اور جانور لاچار اور بے بس ہیں، اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری صورتوں کو نہ دیکھ، اللہ ہماری صورتوں کو نہ دیکھ۔ اللہ اس روئے زمین پر ایسے جانور بھی ہیں، اللہ ان جانور اور پرندوں پر رحم فرما، اللہ موسلا دھار بارشیں نازل فرما، اللہ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔